اب پروفیسر صاحب سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک۔ وہ مجھے انداز میں مانچسٹر کا لہجہ زیادہ پسند ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں ویلکم بیک، وہ کہتے ہیں ویلکم بک، تو مجھے وہ لہجہ زیادہ پسند۔ اس میں تھوڑی سی جدت تو ہے نا، وہ ٹپکل انگریزی بول بول کے ویسے ہی بندہ بیزار ہو جاتا ہے۔ تو ویلکم بک۔ تو خادم حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی ہوں، آدم ہوں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جو ہمارے یونیورسل مسائل ہوتے ہیں، جو کسی بھی امت کے یونیورسل مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہو تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، فرمایا پھر بلا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کا چوائس امتی نہیں لینا چاہتا، امتی رعایت لیتا۔ اگر حضور گرامی مرتبت کے لائف پیٹرن پہ جایا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی، میں تو نہیں کہہ رہا کہ سب رسول ہو جائیں گے، نہ اصحاب ہو جائیں گے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر ہم پروفٹ کے پیٹرن پہ جائیں گے تو ہم یقیناً مسلم سے مومن ضرور ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پروفٹ از ناٹ فار دی ایلیٹ، وہ چند خوش بختوں، خوش نصیبوں اور سرمایہ داروں یا انٹلیکچوئلز کے لیے نہیں ہوتے۔ پروفٹ ہر طبقہ خیال کے لیے ہوتا ہے، غریب کے لیے، امیر کے لیے ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جائے، حضور کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ غریب مجھ سے ہیں یا غریب زیادہ مسلمان ہوں گے، تو ہم اسے ڈیروگیٹری کلمہ سمجھتے ہیں۔ آن دی کنٹری، اگر آپ انٹلیکچوئل جملہ دیکھیں کہ آل گریٹنس از بورن آؤٹ آف دی اسکول آف ایڈورسٹی، یا دوسرے ٹرمز میں ایڈورسٹی از دی اسکول آف آل گریٹنس، کہ غربت تمام عظمت کا گہوارہ۔ یعنی اگر ہم امراء کو بھی لیسن دیں، درمیانوں کو بھی دیں، غریب کو بھی دیں، تو جس قسم کے چیلنجز ایک غریب فیس کر رہا ہے، جتنی مشکل سے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑے اوریجنل تھاٹ، کرائسس، کانفلکٹ پیدا ہونے کی امید ہے۔ اور اگر غریب اس کانفلکٹ سے آگے نکل جائے تو وہ چھوٹے پائے کا بندہ نہیں رہ سکتا۔ خادم حضرات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کیوں یتیم ہوئے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ نمبر 1، یتیم کا خیال یہ ہے کہ میری بے بسی کوئی نہیں فیل کر سکتا۔ اس کا خیال یہ ہے جس کا ماں باپ شروع سے مر گیا ہو اور وہ ایک بے آسرا، ٹوٹل نروس جیسی ڈسٹورشن میں پیدا ہوا بچہ، جس کو ماں نہیں ملی یا باپ نہیں ملا، اس کا ذاتی خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسے بد نصیبی کسی کو نصیب نہیں۔ پروفٹ کہتا ہے نہیں، آئی شیئر یور ایگنی۔ پروفٹ کہتے ہیں کہ نہیں، آئی شیئر یور ایگنی، کہ میں تمہارے درد کو محسوس کرنے والا ہوں، مجھ پہ بھی یہ ساتھ گزری ہے، میں بھی ایسا ہوں جیسے تم۔ ایک شخص اٹھ کے کہنا میں یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں، آئی آلسو شیئر یور پاورٹی۔ یہ جو رسول آخرین تھے نا، یہ قریباً ان تمام ٹریجک کیوٹک کنڈیشنز کو، ان بدقسمتانہ پیٹرنز آف لائفز کو جو ہم سب شیئر کرتے ہیں، اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے احساس قرب کو، غربت کو، دکھ کو کوئی محسوس نہیں کرتا۔ آپ کا پروفٹ سامنے کھڑا ہو کہتا ہے آئی فیل بیکاز آئی ہیو گون تھرو اٹ۔ مہاتما سدھارتھا بوڈھا زندہ رہے، مر گئے، مگر انہوں نے ایک لمحہ خوشی کا نہیں دیا، ایک لمحہ۔ اگر میں 4 باتوں میں
ان کے اصولوں کو جمع کر تو 4 اصول یہ ہیں. دکھا، پہلا اصول ہے دکھا. دا ہول لائف از ٹریجڈی، غم. پھر کہا اناتا، وی آر اے پارٹ آف دس یونیورسل کیوس. ساری کائنات رنجیدہ خاطر ہے، ہم میں بھی کوئی رمق نہیں. انیکا، یعنی انڈیویجولی وی آر ناٹ ڈفرنٹ فرام اینی ادر. اور جب سارے کی ساری بدقسمتیوں سے گزر بیٹھیں تو مہاتما کہتے ہیں نرابانا، ہماری نجات موت سے پہلے ہے ہی نہیں. جب ہم اتنے عظیم شخص جس کو میں پرسنلی دل سے پسند کرتا ہوں، ہی واز اے گریٹ تھنکر، انہوں نے ایک بات کہی. 12 سال ہندو آرڈر میں تپسیا کرنے کے بعد جب آپ کی ٹوٹل خوراک 12 دانے چاول کے اور 1 گھونٹ دودھ کا رہ گیا. فار ایئرس مہاتما اس خوراک پہ قائم رہے، 12 دانے چاول کے، 1 گھونٹ دودھ کا. ہندو آرڈر میں تپسیا کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ یہ دی کہ بدن کی اذیت میں نروان نہیں ہے. بدن کو خام خواہ کی اذیت دینے میں آپ کو کسی قسم کا مذہبی سکون نہیں. اب آپ غور کرو، آپ کیا سوچتے ہو؟ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، فلاں شخص 8 مہینے چلے میں ہے، تو ہیل ود ہم. کیا فضول بات ہے؟ وہ پاگل ہے یا بڑا ہی کوئی کمینگی کا حامل ہے جو اپنے اس کسب سے، اپنے اس کثرت عبادت سے لوگوں پر امپریشن ڈال رہا ہے اور انہیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا فالٹ کیا ہے کہ ہم نارملسی میں عقل کو تسلیم نہیں کرتے. اب پھر غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. باپ گئے زندگی سے پہلے، جب ماں کو تھوڑا سا چاہنا سیکھا، ماں گئی. پھر عبد المطلب کے پاس آئے، وہ نہ رہے. حضرت ابو طالب کے پاس آئے. اتنی غربت تھی اس گھر میں، اتنی غربت تھی کہ شاید سانس لینا مشکل تھا، وہاں رہے. اس سارے دوران زندگی میں میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کی زندگی میں واحد آسائش کا لمحہ اس وقت شروع ہوا جب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے ان کی شادی. وہ واحد لمحہ فراغت تھا جو رسول اللہ کو نصیب ہوا. میرے خاتون حضرات، ایک بات ایمان سے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر زندگی اتنی فرسٹریٹڈ ہو، اتنی المناک ہو، جس میں آپ کے 30-40 سال ایسے گزر گئے، آپ معاشرے کو کیا واپس کریں؟ This is a question. Think about this. This is not a session to talk. میں اس سوال کا آپ سے کبھی جواب مانگوں گا. اگر شروع سے آپ یتیم ہو، کوئی سہارا نہیں، جو سہارا ہو ٹوٹ جائے، ٹوٹل فرسٹریشن، ٹوٹل کیاس، نو ہوپ، نتھنگ ایٹ آل، آپ زندگی میں معاشرے کو کیا واپس کرو؟ نتھنگ. آپ ایک منتقم مزاج کے ساتھ اس معاشرے کا تہیہ پانچا تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے اچھا نہیں چلتا. مگر وہ حسرت تھا، دیکھو عام آدمی نہیں تھا. یہ آپ کی طرح اٹھے، آپ کی طرح پڑھے، آپ کی طرح رنج و غم سہے اور کائنات کو سب سے بڑا درس محبت، امن، سکون اور عافیت کرے. His choice was very well justified as a prophet. ہر پیغمبر اپنے زمانے کا ٹاپ انٹلیکچوئل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ فرض کرو میں بڑا انٹلیکچوئل ہوں، یہ بڑے انٹلیکچوئل، 2-4 زمانے کی سنیں گے نا، 2-4 کھائیں گے، سارے خیال چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. غامدی بھاگے نا، ہے نا، تالقادری بھاگے نا. یعنی آپ دیکھو کہ بڑے سے بڑا اسکالر کانٹرڈکٹری بیہیویئر نہیں پسند کرتا.
اپنے اوپر اعتراضات پسند نہیں کرتا، وہ اوبیڈینس مانگتا ہے، ڈسکشن نہیں مانگتا۔ یہ سارے کے سارے اس ایٹیچیوڈ کے مالک ہوتے ہیں، ہیئر می، اوبے می اور گیٹ لاسٹ۔ مگر حیرانی کی بات ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واز ناٹ اونلی این انٹلیکچوئل آف ہز ٹائم، بلکہ فار آل دی ٹائم ٹو کم، فار آل دی ٹائم ٹو کم، اس لیے کہ جب تک اسلام نے رہنا ہے، جب تک مسلمان نے رہنا ہے، جیسے میں نے آپ کو ان چھوٹی بچیوں کی دعا بتائی تھی، آج بھی جب لرننگ میں، تحصیل عقل میں، تحصیل کردار میں، اپنے موٹیوز ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ میں، آج بھی اگر مجھے گائیڈنس کی تلاش ہوتی ہے اور میں جب دور حاضر کو بحران کا شکار پاتا ہوں، مڈل ایجز کو کنفیوژن کا شکار پاتا ہوں، تو میں آج بھی سرکار رسالت مآب کے دروازہ علم پہ حاضر ہوتا ہوں۔ آج بھی میری زندگی کے معتبر اسباق کا مرکز جو ہے عقل رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتون و حضرات، آل ٹائم انٹلیکٹ ہمیں کس طرح پتہ لگتی ہے کہ رسول کی کیا ہے، یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بات تو یتیم سے شروع ہوئی تھی، مگر یہ یتیم سارے ہی ماں باپ کے بیٹوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے تاریخ عالم میں کسی دانشور سے نہیں سنی، نہ کسی نے اس قسم کے کسی آپشن کا اظہار کیا، نہ کسی نے کائنات کے بارے میں 1500 برس پہلے اس قسم کا گمان پیش کیا، خیال پیش کیا، مگر محمد صادق اور امین ہے۔ جب انہوں نے کہا تو ڈیفینیٹلی کہا، صحیح کہا، اور اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ حضرت عقیل بن رزینی نے پوچھا، یا رسول اللہ، این کان ربنا یخلق الخلق، کہ کائنات تخلیق کرنے سے پہلے ہمارا اللہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ یہ چھوٹا سوال ہے، لیکن اس وقت بھی کسی متجسس ذہن نے وہ سوال کیا جو شاید آج ہمارے بچے بہت بڑا سکون نے کہا، این کان ربنا یخلق الخلق، کیا ہے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ جاؤ نا آپ ذرا، یہی سوال آپ کو وہ کر رہا ہے، کیا نام اس کا جی؟ ٹاپ اسٹرالوجر آف ٹوڈے از آسکنگ دا سیم کوشچن کہ what was happening 1 second before the big bang؟ اسٹیون ہاکنز یہی سوال کر رہا ہے، بڑا دنیا کا جو سب سے بڑے کاسمولوجسٹ ہیں یہی سوال کر رہے ہیں کہ این کان ربنا یخلق الخلق۔ عقیل بن رزینی بھی نے یہ سوال کیا، فرمایا کان فی امان، وہ بادلوں میں تھا، تحتہ ہوا، نیچے بھی ہوا تھی، کما فوقہ ہوا، اوپر بھی ہوا تھی۔ خادم حضرات، جائیے موسٹ ماڈرن کتاب ہے تفسیر سائنس پڑھ لیجئے جا کے، دے ہیو نو ادر آئیڈیا، ایگزیکٹلی دس آئیڈیا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے بہت بڑے بڑے بادل تھے اور ان پہ ورک ہو رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر ہاکنز کہتا ہے کہ what was happening 1 second before، ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں ہر روز نئی شان سے طلوع ہوتا تھا، پتہ نہیں کب کا طلوع تھا، کتنی کائناتیں بنا رہا تھا، کتنے زمین و آسمان مرتب کر چکا تھا، کتنی صدیاں غارت ہو چکی تھیں، کتنی امنسٹی آگے تھی، کتنی ڈینسٹی پیچھے تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ مگر آپ اللہ کے رسول کا علم دیکھتے ہو، یہ اللہ کے رسول کا کون کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کی علمیت آج سے 300 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ 1500 برس پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کو اتنی بڑی کاسمولوجیکل خبر دے. خاتون حضرات دوسری بات ہے، شاید آپ کا دل خوش ہو یا ناراض ہو. ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ دنیا کی عمر آدھا دن بڑھا دے. کین یو امیجن دس؟ پھر غور کرنا. فرمایا ہو سکتا ہے اللہ دنیا کی عمر 500 برس بڑھا دے. کسی نے کوشچن کیا یا رسول اللہ آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس. کیا پتا انہی 500 میں سے گزرے. پرانے اندازوں کے مطابق، حضرت دانیال کی پیشن گوئی کے مطابق، سارے پرانے پیغمبروں کے مطابق 2000 میکسیمم لائف تھی دنیا کی. اب ہم چنگے سے گزرے. وہ آدھا دن جس کی اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی. اگر دنیا میں کوئی اور شخص ہے نا ایسا جس کو آپ انٹلیکچوئل مانتے ہو، اگر وہ آپ کو یہ آپشن دے دے نا، پھر تھوڑا سا ریگارڈ کریں گے اس کی عقل کا. ایسا کسی نے نہیں کہا، نہ کوئی کہہ سکتا ہے. وجہ پوچھو بھائی، کوئی ایک آدھا دن زندگی یا 500 برس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ سمپل سا کوشچن ہے؟ کیا صرف زمین نے ایکسٹینڈ ہونا ہے؟ 10-15 نسلوں نے گزرنا ہے؟ ان کے رزق کا بندوبست ہونا ہے، پانی کا بندوبست ہونا ہے، ایک ایک ان کی چیز کا حساب ہونا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہوگی کہ زندگی کی مینجمنٹ میں 500 برس ایڈ کر دیے، سوائے آپ کے رسول نے کسی نے یہ بات نہیں. تیسری بات سب سے دلچسپ، فرمایا جنت تو بہت بڑی ہے نا، آپ کو پتہ نہیں کتنی بڑی ہے. اتنی بڑی ہے کہ بس سوچا ہی جا سکتا. ایک چھوٹا سا اندازہ اللہ میاں نے دیا ہے کہ جنت کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے. ابھی تک ویسے ہم زمین و آسمانوں کی لمبائی ماپ نہیں سکے. فی الحال جنت کی چوڑائی ہمارے حساب میں نہیں آئی. خادم حضرات فرمایا جب حساب کتاب ہو جائے گا، جب بندوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، اور یہ یاد رکھیے کہ ہم سب سے اوپر والی زمین ہے، ہمارے نیچے ہیں 7 زمینیں، اور 7 زمینوں کا حساب اس اوپر والی زمین پہ ہوگا. یعنی اس وقت یہ عمل ہوگا. پھر جب حساب ہو جائے، یعنی آپ پتہ نہیں ہم کتنے بلینز ہیں اور ان زمینوں پہ کتنے بلینز ہیں، جب یہ ٹوٹل حساب ہو جائے گا تو خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر بھی جنت میں جگہ رہ جائے. وہ مجھے پتا کیوں رہ جائے، وجہ سادی سی ہے. میں ادھر نظر مارتا ہوں تو مجھے آسمان پہ نا ایک گیلیکسی نظر آتی، تھوڑی سی ادھر سے اوپر دیکھتا ہوں، ادھر نیکڈ آنکھ سے نظر آتی. اس کو ہم اینڈرومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں. اینڈرومیڈا گیلیکسی میں خواتین و حضرات 1 کھرب ستارے ہیں. بھلا ہماری تعداد کتنی ہوگی اس وقت دنیا میں؟ 7 ارب ہوگی. اگر ہم اللہ کو ایک ریکویسٹ پیش کریں کہ جنت والے نہ دے، ادھر ڈر بڑا ہے، تو ایسے کر دے کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی سے ہمیں 11 12 ستارے دے دے، ایک فرد واحد کو تھوڑے سے ستارے دے، اتنی عقل دے دے کہ اپنے مرضی کے مطابق ٹھیک کر سکے. تو یہ سودا اچھا نہیں ہے؟ بجائے اس کے جنت کی تلاش میں پاگل ہوتے پھر. یہاں آ کے بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پتا ہے آپ کو، اقبال کو کہا گیا کہ اقبال نے کہا مجھ سے اللہ نے پوچھا تھا، آیا ای جہاں نے ماں بایا تمی سعادت، یار یہ میرا جہان تجھے اچھا لگتا ہے؟ اقبال آگے سے سڑا ہوا بیٹھا تھا. اس نے کہا مجھے نہیں لگتا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. اس نے کہا آیا یہ جہان ماں آیا با تمی سعادت، کہا نمی سعادت. اقبال نے جواب دیا نمی سعادت نہیں اچھا لگتا. تو اللہ نے کہا یا پھر برہم زن توا کر، اس کو نئی دنیا تخلیق کر.
بات یہ ہے کہ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا ہماری زندگی کا اختصار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، اتنی بڑی بات فرمائی، کہنے لگے کہ جب دنیا میں حساب کتاب ہو جائے گا تو لوگ جنت اور دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے، تو جنت میں پھر بھی جگہ بچے گی، پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا، نئے بسائے گا، نئے امتحان ہوں گے، پھر ایک نیا دور۔ یہ ایک پروبیبلٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور کے اس قول مبارک سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ زندگی ایک ایسا تسلسل ہے، زمین ایک ایسا تسلسل ہے، تخلیق ایک ایسا تسلسل ہے، امتحان ایک ایسا تسلسل ہے، اور اس کا انجام ایک ایسا تسلسل ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کہ جب تک ابدالآباد تک ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے، تواتر حیات قائم رہے گا، اللہ کی سلیکشن جاری رہے گی، بندوں کا انتخاب جاری رہے گا، جنت پھر بھی نہیں بھری جائے گی۔ مگر ایسی بات کوئی اور کسی انسان نے کی نہیں بدقسمت سے۔ اٹس اے یونیک انٹیلیجنس۔ پھر آپ پوچھتے ہو اللہ کے رسول کا علم کیا ہے؟ علم غیب کیا ہے؟ علم حاضر کیا ہے؟ دیکھو، غیب کا ایک سادہ سا اصول ہے، غیب پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، غیب ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے، اٹس ریلیٹو، اٹس چینجنگ۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے ان کے علم کا ذرا بھی نہیں پتا، شاید ہے ہی نہیں، میرا گمان یہ کہ ہے ہی نہیں، مگر ان کے حساب کے مطابق میں ان کے علوم کے بارے میں غائب میں ہوں۔ مجھے بھی چند چیزوں کا پتا ہے، میں کہ ڈاکٹر صاحب بدلہ لے لاں گا کسی ویلے، جب یہ میری فیلڈ میں آئیں گے یہ غیاب میں چلے جائیں گے۔ دیکھو، سادہ سی بات ہے، ایک آدمی نے 3000 کتاب پڑھی، ایک نے 5000 پڑھی، ایک نے 10,000 پڑھی۔ 3 والے نے دعویٰ کیا کہ مجھے بڑا علم ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب 3000 کتاب ختم ہوئی اس کی چھٹی ہو گئی۔ اب 5000 والے نے کہا میں تجھ سے زیادہ صاحب علم ہوں، مجھے غیب آتا ہے۔ وہ ختم ہوا تو 10,000 والا شروع ہو گیا۔ یہ کمپیریٹو نالج ہے، ورسٹائل نالج ہے، ٹائم ٹو ٹائم نالج ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ آپ اپنے پروفٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پروفٹ کو اللہ نے امی کہا۔ امی کا مطلب پتا کیا؟ نو انفارمیشن ایٹ آل، کبھی بھی نہیں دی جائے گی، سٹیمولس ہی کوئی نہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برین تو خارجی سٹیمولس ایکسپٹ کرتا ہے، اللہ نے ہر قسم کی انفارمیٹری سٹیمولس پہ پابندی لگا دی۔ کیوں کہ اس مصدق کا، شیڈول کا، کتاب کا، پارٹ آف لوح محفوظ کا نزول اس شخص پہ ہونا تھا، اس کو بالکل محفوظ کیا گیا کہ کوئی ایکسٹرنل انفارمیشن اس کے علم میں حائل نہ ہو، اس لیے وہ امی کہلاتے ہیں۔ ہی only had one source of information and that was Almighty Allah۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس کی سورس کا، جس کی انفارمیشن کا، جس کے علم کے واحد سورس خود اللہ ہو، اس کے علم کو آپ کوشچن کرو گے؟ Frankly telling, anybody who questions the knowledge of the Prophet, he is not a Muslim at all۔ یہ کیا ہوا؟ آپ اپنے پیغمبر کے علم پہ کوشچن کرتے ہو، کرو پھر، مگر کم از کم پھر تو مسلمان نہیں رہ سکتے۔ مسلمان وہی ہے جس کو حاضر میں، غیاب میں اپنے پروفٹ کے علم پر اعتماد ہو کہ ہمیں اول و آخر اس نے خبر دی، ہمیں حوض کوثر کی خبر دی نا،
ہمیں جنت میں چلتے ہوئے لوگوں کی خبر دی، ہمیں آسمانوں کی سپاہوں کی خبر دی، اور کون سا علم غیب ہوتا ہے؟ آپ کا خیال ہے بکری گم ہو جائے تو علم غیب ہوتا ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی کی غیب یہ تو نہیں ہے؟ غیب تو وہ ہے جس تک کوئی انسانی انفارمیشن نہیں پہنچی۔ غیب وہ ہے جس تک کوئی انسانی انفارمیشن نہیں پہنچی۔ اگر آپ کو رسول وہاں کی خبر دیتا ہے تو آپ کون سا غیب آپ جاننا چاہتے؟ واٹ از سو فنی اباؤٹ اٹ؟ اس لیے یہ اعتماد رکھنا پڑتا ہے۔ خادم حضرات، میں ایک دفعہ غلطی سے ہمارے گھر چلا گیا، وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے میری بڑی پذیرائی کی۔ میں مختلف قسم کے مسلمان تھے، تو میں دیکھا شام کو فلائر جوڑ رہے ہیں۔ فلائر جانتے نا، جہازوں سے فلائر پھینکے جائے۔ فلائر میں یہ تھا کہ ایک نامور دانشور سو کالڈ پروفیسر احمد رفیق اختر فلاں مسجد میں تعلیمی اجلاس سے مخاطب ہو۔ میں نے ان سے کہا یار مجھے مسجدوں میں خطبے دینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، وہ اللہ کی جگہ ہے، وہاں اپنا آرام سے کام کرو، نماز پڑھو، چلتے بنو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں فیشن ہی یہی۔ جب وہ تقریر شروع ہوئی نا خاتون حضرات، تو دو گروہ لڑ پڑے آپس میں۔ تو مصری جو تھے نا امام، وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے پروفیسر صاحب ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ میں کہا کون سی بات؟ ایک فرقہ بننے کی۔ میں نے کہا فرقہ ہوگا تو بات کروں گا، میرا تو فرقہ ہی کوئی نہیں۔ نہیں، لوگ آپ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ باطنی خبر رکھتے ہیں، اور پروفیسر صاحب ہم لوگ غیب پہ یقین نہیں رکھتے۔ مگر ٹھیک ہے نہ رکھو، میں نے کوئی فورس کیا آپ کو؟ میں ایسی بات بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی خبر ہوگی تو میں سب کو بتا دوں گا، مجھے کون سا ہر روز صبح شام ملتی رہتی ہے، فکر نہ کر۔ تقریر شروع ہوئی خاتون حضرات، جب وہ تقریر شروع ہوئی تو ایک صاحب اٹھے، دیر از نو غیب، نو سیلفی دے، دیر از نو غیب، انگلی اٹھا۔ اور میں نے کہا کون سا غیب؟ وہ تنگ کرے مجھے، نو وی ڈونٹ بلیو ان غیب۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا یہاں سے ایک آدمی چن لو۔ انہوں نے کہا ایک آدمی چنا۔ میں نے کہا دو گواہ بھی چن لو جس آدمی کو جانتے ہو۔ وہ بھی انہوں نے چنے۔ اب مسجد بھری ہوئی تھی، جب چلے میں نے کہا آئی ول ٹاک اباؤٹ دس جینٹلمین، فرسٹ آسک ہم ویدر ہی نوز می اور ناٹ۔ انہوں نے کہا میں تو آج سے پہلے کبھی نہ سنا نہ دیکھا۔ خاتون حضرات، میں نے آدھا گھنٹہ اس پہ گفتگو کی۔ فنی بات یہ ہے کہ وہ گفتگو کرتے اس طرح لگتا نہیں تھا، اس طرح لگتا نہیں تھا جیسے میں گفتگو کر رہا، مگر جو آس پاس کے وٹنس ہے وہ بار بار یس دس از ٹرو، یس، اب اس کے بعد انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ تو آدھا گھنٹے کے بعد اچانک وہ جو تھے نا وہ مخالفین، وہ جو بھی، ان کی تو بات چیت ختم ہو گئی۔ وہی مصری امام میرے پاس آئے، کہنے لگے مائی ڈیئر پروفیسر، مائی ڈیئر بردر، پلیز ڈونٹ ایشو دس غیب، ڈونٹ ایشو دس، پیپل ول فائٹ ود اس۔ میں نے کہا اچھا تم رزق کماؤ، تم رزق کماؤ۔ جب ہمیں اس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنے جاہلانہ مذہبی رسم و رواج میں ہیں، اور اتنے احمقانہ سوالات کا جواب ہمیں۔ کوئی کہتا ہے حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ میں نے کہا آدھا نور تو میں بھی ہوں، ظاہر ہے مجھ سے تو وہ بہتر ہی ہوں گے، وہ باقی کا بھی نور ہوں گے۔ اب وہ کوشچن بار بار کہتا ہے حضور، میں کہ یار آدھا نور تو میں بھی ہوں، کہو تو بتا دوں۔ میں کہا دیکھو یہ میرا ڈھیلا ہے آنکھ کا، جو چمک اس سے نکل رہی ہے وہ نور ہے، جو اس سے روشنی نکلی وہ نور ہے، اس کو اور کیا کہو گے؟ دیکھو میرا زبان رے وہ یہ سب مادی ہیں، جو بات نکل رہی ہے وہ نور ہے۔ جیسے دیکھو میرا دل مادی وجود رکھتا ہے، جو اس سے ایموشن نکل رہا ہے وہ نور ہے۔ بھائی آدھے تو ہم بھی نور کے بنے ہوئے ہیں،
تو پھر تم پیغمبر پہ یہ سوال کیوں رکھتے ہو؟ اب خواتین و حضرات آپ کو میں ذرا ٹریس بیک کروں کہ یہ جہالت کہاں سے شروع ہوئی۔ یورپ میں دو فلسفیاتی گروپس میں آپس میں تصادم شروع ہو گیا۔ تصادم یہ تھا کہ کرسچن چرچ والے گاڈ مانتے تھے کہ وہ نور ہے، جو مادیت پرست لوگ تھے وہ کہتے تھے دیر از نو گاڈ آف لائٹ۔ اعتراض یہ تھا کہ اف گاڈ از لائٹ، اف گاڈ از انرجی، اگر خدا نور ہے تو اس سے مادے کا اجرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اتنا نزت والا ہے، اتنے طرفوں والا ہے کہ اس میں سے مادی وجود نہیں نکل سکتے، اور اگر خدا مادہ ہے تو اس میں سے نور کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ خواتین و حضرات 1 سینچری یہ مسئلہ لٹکا رہا کہ خدا نور ہے کہ مادہ ہے۔ 1 سینچری کے بعد آئنسٹائن نے E=mc² میں اس مسئلے کو ختم کر، اس نے مختصراً یہ کہا کہ انرجی از کنورٹیبل ٹو میٹر اینڈ وائس ورسا از ٹرو۔ اگر بہت تیز ویلاسٹی سے مادے کو گزارا جائے تو مادہ جو ہے نور میں تبدیل۔ جھگڑا ختم ہو گیا نا یورپ والوں کا، ہمارا شروع ہو گیا، ہمارا جھگڑا شروع ہو، ان کا ختم ہو گیا۔ ان کے ایک سائنسدان نے ان کی مشکل حل کر دی، ہمارا خطرہ ہوا کہ ہم نے اللہ سے بات ہٹا کے حضور پہ ڈال دی۔ یہ ہمارے فالوئنگ کا اور نالائکی کا انتہائی واضح ثبوت ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو جو یورپ میں جاری تھا خدا کے نام پر، اسی مسئلے کو اٹھا کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا۔ انلیس ابھی پچھلے دنوں کی بات، ایک بزرگ تھے ٹی وی پہ، بڑے معتبر، ایک لمبی لائن عقیدت مندوں کی لگی ہوئی تھی۔ آپ فرما رہے تھے، تھوڑا تھوڑا کرسی سے اچک بھی رہے، آپ فرما رہے تھے کہ تمہیں پتا ہے سورج زمین کے گرد کیوں چکر لگاتا ہے؟ صحیح لاٹ آف مینی، ان سے زیادہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کیا فیل کرو گے؟ کیا آپ سارے نہ لائے کے بیٹھے ہو؟ کیا آپ سارے آگاہی کے بغیر ہو؟ کیا آپ سب کو کوئی علم نہیں؟ آئی ریز ون لٹریٹ بوائے اینڈ آسک ہم، کیا سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اینی باڈی کین والنٹرلی رائز۔ آپ کہیں گے نہیں لگاتا، زمین سورج کے گرد چکر لگاتی۔ خادم حضرات موصوف فرما رہے تھے، پتہ ہے سورج زمین کے گرد کیوں چکر لگاتا ہے؟ اس لیے کہ زمین پہ روضہ رسول۔ جب ایسا علم ہوگا نا تو پھر امت کے زوال میں کوئی شک نہیں۔ مگر ہوا کیا؟ اس سے ایک سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ جب روضہ رسول نہیں تھا تب سورج کیوں چکر لگاتا تھا، ہے جی؟ اس سے یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ اول تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے بزرگوار، اے جناب سادات قلبی، آپ غلط فرما رہے ہو، اتنا بڑا نفاق نہ کرو، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں۔ کسی نے ایک آدمی نے نہیں اٹھ کو کہا۔ اوپر سے تفنن، بھائی آخر اگر سورج زمین کے گرد تو پچھلے 2-4 ارب سے لگا رہا ہے، 6 ارب سال سے لگا رہا ہے، اب کیا تخصیص پیدا ہو گئی کہ روزہ رسول کے لیے لگا؟ یہ انفیکٹ اللہ کے رسول کی عزت نہیں ہے۔ انفیکٹ جب آپ اس قسم کی تعریف کرو گے اور آپ باقی خلائق میں جاؤ گے تو آپ کی رسوائی ہوگی، اور آپ کی رسوائی کو منسوب کیا جائے گا معاذ اللہ، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ امام ابن سیرین کا قول ہے، اور میری درخواست ہے کہ اس قول پہ آپ غور کریں۔ فرماتے ہیں مذہب ایک سیریس بات ہے، خوب اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ کہاں سے لیتے ہیں۔ فرمایا مذہب ایک بڑی سیریس بات ہے، خوب اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ کہاں سے لیتے ہیں۔
ایک صاحب تصوف میں رومی کو آقا سمجھتے ہیں، سرمد کو سمجھتے ہیں، حلاج کو سمجھتے ہیں، مگر اگر آپ کے پاس علم ہو اور آپ ان لوگوں کو غور سے پڑھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت ساری غلط فہمیوں کے نتیجے میں آپ ان کو سینس کہتے ہیں۔ انٹلیکچوئل ضرور تھے، دانا ضرور تھے، اور تو اور آپ علامہ صاحب کو دیکھ لیجئے کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت تو را سوز و گداز۔ نہ جاننے کا یہ سزا ملتی ہے، نہ جاننے کی۔ اگر آپ کا دل نرم ہو جائے، کارڈیل ہو جائے علم کے معاملے میں، اگر آپ کو اپنی مرضی کی بات مل جائے تو آپ اس کو مانتے ہو، خواتین ہو یا حضرات۔ جب آپ کو بتایا جائے یہ اللہ کا آرڈر ہے، آپ کہتے ہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں، جو میرے بارے میں آرڈر ہے وہ مجھے پتہ ہے، وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ یعنی ہر آدمی خدائی احکامات کو، رسول کے ارشادات کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کوئی اٹھ کے نہیں کہتا، کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کہتا کہ جناب یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کی خاطر اپنی ضد، اپنی انا، اپنی خواہش ترک کر دیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آئی ہوپ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو توفیق دے گا، آپ کے انجام بھی بہتر فرمائے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ خدا آپ کو برکت دے گا، علم کے ساتھ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، اور یو ول بی دی لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ انشاءاللہ تعالی العزیز۔ خواتین حضرات، نماز عصر کا وقت ہے، جن لوگوں نے نماز عصر پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں۔ پروفیسر نماز عصر پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم یہ سیشن جو کنٹینیو کریں گے، لیکن جن لوگوں نے پڑھنی ہے وہ ادھر جا کے نماز اپنی ادا کر سکتے ہیں یا مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ پروفیسر